10 نشانیاں ایسی ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک یہ 10 نشانیاں تمہیں نظر نہ آ جائیں، جب تک یہ 10 علامات تم کاؤنٹ نہ کر لو، قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت کبریٰ قائم نہیں ہوگی۔ قیامت صغریٰ کیا ہوتی ہے؟ جس انسان کی جو موت ہے وہ اس کی قیامت صغریٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کبریٰ قائم نہیں ہوگی جب تک کہ کاؤنٹ کر کے یہ 10 علامات نہ ہو جائیں۔ ان کو کہتے ہیں اشرۃ الساعۃ الکبریٰ، 10 وہ بڑی نشانیاں، 10 میجر سائنز آف دا ساعہ، قیامت کے 10 بڑی نشانیاں۔ اور ان کے لیے آتا ہے کہ ایک پہلی آئے گی، اس کو فالو کرتی ہوئی اگلی آئے گی، مطلب پھر درمیان میں گیپ نہیں آئے گا۔ یہ 10 نشانیاں کنزیکٹیو آئیں گی، ایک کو کھولا جائے گا، پھر دوسری لائی جائے گی، پھر تیسری، پھر چوتھی، اس طرح سے یہ آتی جائیں گی، ون آفٹر دا another، واحد تلو الآخر، یہاں تک کہ آخر تک جو ہے وہ معاملہ پہنچ جائے گا اور قیامت کو قائم کر دیا جائے گا۔ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ ہمیں اینڈ آف ٹائم سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرۃ الصغریٰ بھی بتائی ہیں، اور بعض اسکالرز نے جو قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں، بعض نے تقریباً 100 مینشن کی ہیں احادیث سے، اور بعض نے تقریباً 150 مینشن کی ہیں۔ اور اگر آپ ان کو پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تقریباً 100 ہوں یا 150 ہوں، وہ سب ٹک کراس چیک ہو چکے ہیں۔ ساری قیامت صغریٰ کی نشانیاں جو احادیث میں ملتی ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ آپ امیجن کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا قیامت صغریٰ کی نشانیوں میں سے قیصر روم کے کنگن سے، بریسلٹ سے، کہ قیصر روم کے کنگن جو ہیں وہ سراقہ بن مالک پہنیں گے۔ اور جب حضرت عمر نے اس کو کانکر کیا ہے قیصر روم کو، تو حضرت عمر نے سراقہ کو بلایا تھا کہ کہاں ہیں، ان کو بلوایا اور ان کے ہاتھ میں وہ بریسلٹ پہنائے کہ آج رسول اللہ کی پروفیسی پوری ہو گئی۔ پھر آپ نے اسی طرح یہی فرمایا تھا کہ مسلمان یمن میں پہنچ جائیں گے۔ مسلمان یمن میں کب سے پہنچے ہوئے؟ مسلمان جو ہیں وہ استنبول پہنچ جائیں گے، مسلمان جو ہیں وہ مصر پہنچ جائیں گے، پھر مسلمانوں کے اندر فحشا ڈیولپ ہو جائے گا، مسلمانوں کے اندر obscenity اور نیوڈیٹی آ جائے گی، اور امت کے اندر بھی آئے گی اور اوور آل دنیا میں بھی آئے گی، اور ہم اپنی آنکھوں سے اس وقت وہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا تھا وَرَأَيْتَ رِعَاءُ الشَّاةِ، تم شیپرڈس کو دیکھو گے يَتَتَاوَعُونَ فِي الْبُنْيَانِ، بلڈنگز بنانے میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کریں گے۔ اور یہ شیپرڈس کون ہیں؟ مڈل ایسٹ، عربین پیننسیولا۔ اور ایسے لگتا ہے کہ مقابلہ چل رہا ہے، ایک پرنس بناتا ہے ایک ٹال بلڈنگ، تو اس کا بھتیجا یا بھانجا یا اگلا پرنس کہتا ہے میں اس سے بھی بڑی بناؤں گا، ایک اور بناتا ہے وہ کہتا ہے میں اس سے بھی بڑی بناؤں گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ خود بخود حدیث کو فالو کروا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نشانیاں پوری، اور وہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ اسی لیے اسکالرز آج کہتے ہیں کہ جتنی تقریباً احادیث سے 150 صغریٰ نشانیاں نکلتی ہیں، چھوٹی نشانیاں، یہ سب پوری ہو چکی ہیں، اب صرف کبریٰ کا انتظار ہے۔ آپ اور میں اس درمیان کے پیریڈ میں ہیں جس میں ہمارے پاس مہلت بہت زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک دفعہ پہلی نشانی قیامت کبریٰ کی مینشن ہو گئی، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کا موقع آج ہے، آج میں اور آپ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ اور جو کبیرہ علامات ہیں 10، ان میں سے جو پہلی علامت ہے وہ پہلی علامت ہے ظہور دجال کا ظہور۔ ایک دفعہ دجال آ گیا سامنے، اس کے بعد توبہ نہیں قبول ہونے والی، اور دجال ایسا فتنہ اور فساد کرے گا جیسا کبھی کسی دنیا میں کسی قوم نے اور کسی ایرا نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ کے رسول کی کئی وارننگز اس دجال کے بارے میں آتی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا دجال کون ہوگا؟ انسان ہوگا یا بیسٹ ہوگا؟ آپ نے فرمایا دجال آدم کی اولاد میں سے ہے، انسان ہوگا، اور نوجوان ینگ مین ہوگا ود اے روڈی کمپلیکشن، پنک کلر کا کمپلیکشن نہیں جیسے ہوتا، ایسا کمپلیکشن اس کا ہوگا، چھوٹی ہائٹ کا ہوگا، چبی ہوگا، تھک کرلی ہیئر، وائٹ فور ہیڈ، اور ایک سیدھی آنکھ اس کی یا تو بلائنڈ ہوگی، بعض اسکالرس کہتے ہیں ڈیفیکٹیو ہوگی، لیکن بلائنڈ ہونے کے چانسز زیادہ صحیح حدیث سے پتہ چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا اور میں خواب میں طواف کر رہا تھا، اتنے میں نے دیکھا کہ سیدھے بالوں والا ڈارک کمپلیکشن کا ایک نوجوان کھڑا ہے جس کے دونوں طرف 2 لوگ ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اور یہ جو درمیان میں شخص کھڑا تھا جو کہ ڈارک کمپلیکشن کا تھا اور بال سیدھے تھے، میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، اور اس کے سر سے پانی ڈرپ کر رہا تھا، تو اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ اور آپ اپنے چرچز، یہ جو ہمارے کرسچنس جتنے بھی کمیونٹی ہے، ان کے چرچز کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں دیکھتے ہیں، ان کا کمپلیکشن کیسا بناتے ہیں؟ فیئر کمپلیکشن۔ عیسیٰ علیہ السلام فیئر نہیں تھے، مطلب جھوٹ کے اوپر جھوٹ ہے،
نہ عیسیٰ علیہ السلام دسمبر میں پیدا ہوئے تھے، نہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ویٹیکن میں پیدا ہوئے تھے اس جگہ پہ جو مقام وہ بتاتے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ گورے چٹے تھے. عیسیٰ علیہ السلام ڈارک کمپلیکشن کے تھے. ہاں بال آپ کے سیدھے ہوں گے، یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور جب اللہ کے رسول نے خواب میں دیکھا تو آپ کے بالوں سے پانی ڈرپ کر رہا تھا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. رسول اللہ نے کہا پھر میں مڑا تو مجھے ایک اور شخص نظر آیا جو کہ روڈی کمپلیکشن کا تھا، ویل بلڈ تھا، یعنی اچھا چبی انسان تھا، کرلی بال تھے اور سیدھی آنکھ سے بلائنڈ تھا. میں نے پوچھا کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ فالز مسیح ہے، دجال ہے، مسیح الدجال. اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے مسیح بنائے، ایک سچا مسیح عیسیٰ علیہ السلام اور ایک جھوٹا مسیح یعنی کہ مسیح الدجال. دجال اصل میں دھوکہ دینے سے ہے، کسی چیز کی حقیقت کو کور کرنے سے آتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہیں جس میں آپ نے صحابہ کو جب دجال کا ڈسکرپشن بتایا تھا تو آپ نے ایک یہودی میجیشین سے اس کو ریزمبل کرتے ہوئے بتایا تھا. ایک یہودی میجیشین جس کا نام آتا ہے عبد العز ابن قطان. آپ نے کہا تھا اس سے ملتا جلتا ہوگا، یہودی میجیشین تھا، اس سے آپ نے کہا تھا. اور یہ بخاری کے اندر حدیث آتی ہے. اور اس کے لیے آتا ہے دجال کے لیے کہ دجال ایسٹ سے ایمرج ہوگا، مشرق سے ایمرج ہوگا، یہاں اپیئر ہوگا. حدیث میں علاقہ مینشن کیا گیا ہے، خراسان سے اپیئر ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے. خراسان ایران کا شہر ہے اور یہ پوری دنیا کا سفر کرے گا، ہر جگہ جائے گا. اب آپ سوچیں فتنہ کتنا بڑا ہے. ہر جگہ جائے گا اور اپنی طاقت کا اظہار کرتا رہے گا. جن کے ایمان کمزور ہوں گے وہ بالکل پائپر کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے. وہ کہانی یاد ہے نا پائپر کی، اس کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے. اور یہ ساری دنیا کو ایکسپلور کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، اس لیے کہ یہ مکہ تک بھی جائے گا اور مدینہ تک بھی جائے گا، لیکن فرشتے تلوار لیے کھڑے اس کو نظر آئیں گے اور اس کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پھر آتا ہے آگے کہ یہ شخص، اب بہت ڈیٹیل میں اس کی نہیں جا رہی ورنہ تو آپ کو حدیث میں بہت ڈیٹیل ملتی ہیں. اس دجال کو ایک شخص قتل کرے گا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. تو یعنی پہلی نشانی ہے ظہور دجال اور دوسری قیامت کبریٰ کی نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول. اللہ دوسری نشانی کے طور پر قیامت کی عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرے گا، ریٹرن آف عیسیٰ. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے فالوورز کو اکٹھا کریں گے. اب آپ یہ ٹائم پیریڈ دیکھ لیں، وہ جنگیں ہو گئیں ساری مسلمانوں کی، فائنلی عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو مرڈر کر دیا اور اس کے بعد اب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے فالوورز رہ گئے. اسی موقع کے لیے آتا ہے وہ جو مہدی علیہ السلام ہیں ان کے پیچھے ان کی امامت میں حضرت عیسیٰ ایز اے مقتدی نماز پڑھیں گے. مہدی کہیں گے کہ آپ آئیے امامت کرائیے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں میں آپ کی امامت میں نماز پڑھوں گا. ان کی قیادت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام صف میں کھڑے ہو کر باجماعت نماز ادا کریں گے. اس موقع کے اوپر پھر آتا ہے اگلی نشانی کا ظہور ہوگا. اور یہ آپ کو بتایا کہ یہ سائملٹینیس ہوں گی، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، کنیکشنز کے ساتھ. بالکل جیسے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم آتا ہے کہ جیسے دھاگے کے اندر بیڈز کو ڈالا ہوا ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک بیڈ ہوتی ہے، آپ ایک گرائیں تو دوسری آٹومیٹک گرتی جاتی ہے. اسی طرح سے قیامت کی ایک کبریٰ نشانیاں سامنے آتی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو وہی کریں گے کہ اب اللہ ایک گروپ کو بھیجے گا تو وہ آپ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ اور آپ کے فالوورز جو ہیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو آپ پہاڑوں کی طرف چلے جائیے. اور پھر تیسری نشانی واضح ہوگی اور وہ تیسری سائن جو ہے قیامت کا وہ یاجوج اور ماجوج ہوں گے، جن کے لیے آتا ہے وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، ہر طرف سے وہ، ہر اونچائی سے وہ سلپ کرتے ہوئے آ جائیں گے. احادیث میں جو ان کا ڈسکرپشن آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج اور ماجوج کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، ان کے لباس فر کے وول کے ہوں گے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، کسی دریا کے پاس سے گزریں گے تو پورا دریا کا پانی پی جائیں گے. احادیث میں ایک جو لیک ہے فلسطین کی طبریہ، اس کو مینشن کیا گیا ہے کہ اس کے پاس سے یاجوج و ماجوج کا ایک گروپ گزرے گا اور جتنی دیر میں دوسرا گروپ پیچھے سے آئے گا، اور یہ بہت بڑی لیک ہے، بہت بڑی جگہ ہے، ایک واٹر باڈی ہے، جتنی دیر میں دوسرا گروپ آئے گا وہ صرف یہ دیکھے گا کہ اچھا یہاں کبھی پانی ہوتا تھا. اتنی تیزی سے یہ سارا، اتنی کوانٹٹی میں ہوں گے کہ سارا پانی جو ہے یہ پی جائیں گے. ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اور میں بتا دوں کہ پہلے یہ 10 نشانیاں لکھ لیجیے ورنہ رہ جائیں گی. اس کے بعد چوتھی، پانچویں اور چھٹی نشانی جو ہے، چوتھی نشانی ہے ارتھ کویک مشرق میں، لینڈ سلائڈنگ جس کے لیے آتا ہے، سیویئر لینڈ سلائڈنگ مشرق میں. ففتھ سائن سیویئر لینڈ سلائڈنگ مغرب میں.
اور سکس سائن سیویئر لینڈ سلائڈنگ میسو ارتھ کویک جزیرت العرب میں. 4th 5th اور 6th جو ہیں وہ 3 مختلف علاقوں کے ارتھ کویکس ہیں. اچھا ایک چیز اور نوٹ کر لیجئے, پہلی 3 نشانیاں سیکوینس میں ہیں. پہلی 3 نشانیاں کون سی ہیں؟ دجال, عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور یاجوج اور ماجوج. یہ سیکوینسڈ فکسڈ ہے. اس کے آگے کی سیکوینس جو ہے وہ تھوڑی آگے پیچھے آپ کو احادیث میں ملتی ہے. تو واللہ عالم, اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے معاملہ کرے گا. جو 7th بڑی نشانی ہے وہ ہے اسموک, دخان. کس طرح کا اسموک ہوگا, کیا پولوشن ہوگی, واللہ عالم, اللہ بہتر سمجھتا ہے. 8ویں نشانی جو اس کے بعد واضح کی جائے گی وہ ہوگا دابہ, وہ بیسٹ, وہ جانور جس کو اللہ زمین سے نکالے گا اور وہ انسانوں سے کلام کرے گا, وہ انسانوں کو تبلیغ کرے گا. بائبل میں بھی اس کا منشن کیا گیا ہے. اور یہ وہ وقت ہوگے سارے جس میں یاد رکھیں معاملات سیلڈ ہو چکے ہیں, اب کسی کی توبہ نہیں قبول ہونے والی. یہ صرف اب اس وقت جو معاملے ہو رہے ہیں جو زمین پر ہوں گے, مومنین وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جب تک رکھنا ہوگا اللہ ان کو رکھے گا, اور اس کے بعد وہ بھی چلے جائیں گے, اللہ ان کو بھی اٹھا لے گا, تو صرف کفار رہ جائیں گے. 9ویں نشانی 9th سائن ہے طلوع الشمس من مغربہا, سورج کا رائز ہونا, سورج کا طلوع ہونا اس کے مغرب سے, سورج ویسٹ سے رائز کرے گا. اور 10ویں نشانی جو آخری نشانی ہوگی, جو یروشلم اور بلاد الشام سے ایک آگ اٹھے گی, آگ لگے گی, اور اس کے بعد وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی, اور جتنے بھی دنیا میں انسان ہوں گے وہ آگ ان کو ایسے اکٹھا کرے گی کہ ان کا اگلا قدم روز محشر میں آئے گا. یہ آخری نشانی ہوگی جو اللہ واضح کرے گا. اور یہ سب سائنس ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں, ایک فکس سیکوینس کے اندر شروع کے 3 ہوں گے, اس کے بعد اللہ عالم اللہ کیسے کرے گا.